الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالسلم معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیہ کریمہ کی ابتدا یہاں نہیں ہے، اس سے پہلے حصے میں ہے جہاں ضربت علیہم الذلہ ارشاد فرمایا گیا، اور اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر آج کی جو تلاوت اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں تاکہ وہ جو گزشتہ حصہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ فرمایا جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی سوائے اس کے کہ کچھ سبب اللہ کی طرف سے ہو اور کچھ سبب انسانوں کی طرف سے، اور وہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے اور ان پر ناداری مسلط کر دی گئی۔ آج کی آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ سب اس لیے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے نکل جاتے تھے۔ یہاں یہ آیات کریمہ جو ہیں یہود سے متعلق ہیں، اس میں نصارہ یہود یہ جو اہل کتاب، اس لیے کہ اللہ کریم نے جو حق عطا فرمایا اور اس کی جو حفاظت ہے وہ صرف اس کے اپنی تحریر یا کتب کی شکل میں نہیں ہوتی، کلی حفاظت جو ہوتی ہے وہ اسرار و رموز یعنی اس کے معنی و مفاہیم اور اس پر عمل کرنے والے، یہ ان تین حصوں میں اس کی حفاظت کے پہلو ہوتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے جو تورات و انجیل نازل فرمائی تو انہوں نے اللہ کریم کے جو حبیب ہیں ان کے پردہ فرمانے کے بعد جو اپنی ذمہ داری تھی وہ ادا نہیں کی۔ جہاں اس کی حفاظت کا حصہ تھا وہاں وہی حفاظت بنیادی حصوں میں عمل کا تقاضا کرتی ہے کہ صدق کے ساتھ مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ تو مرضیات ذاتی کو داخل کرتے رہے اللہ کریم کا حکم جو ہے اسے پس پش ڈالا۔ قرآن کریم نے مختلف جگہ پر یہ حصے ارشاد فرمائے اور حقائق سے پردہ جو ہے وہ کھولا ہے۔ تو یہاں ان کو جو سزا اور جو ان کا نصیب ٹھہرا ان کے اعمال کے سبب وہ بیان فرمایا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ یہ جو ان کا مزاج یا ان کی خصلت ایسی ہوگی ہے، یہ کیوں ایسی ہوئی ہے، کیوں رحمت باری تعالیٰ سے دور ہوئے، کیوں ان پر پھٹکار پڑی۔ فرمائی اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کریم کی آیات سے کفر کرتے تھے یعنی انکار کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے تورات و انجیل میں جو احکامات نازل فرمائے، اب بنیادی حصہ یا جو لازم حصہ یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، لیکن اس کے مطابق عمل کرنے کے بجائے انہوں نے آیات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا۔ جب انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا تو وہ کلام ذاتی نہ رہا، ان کی اپنی ایک اختراع ہے، خواہشات نفسانی کی پیروی ہے، آپ اسے جو نام لے لیں، اس لیے کہ وہ حق نہ رہا۔ اور یہ جو انہیں سزا دی گئی اور ان کی جو خصلتیں ہو گئیں یہ اس لیے ہو گئیں کہ انہوں نے اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے۔ قرآن کریم اللہ جل شانہ کا کلام ہے، ہمارے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور یہ فرمان قرآن کریم کا اپنا۔ اب اس کے اقرار و انکار پر جب آپ گفتگو کریں گے تو ایک حصہ آپ کے سامنے آئے گا کہ جو اقرار اور اس کے ساتھ عمل ہے، اور اسی کے ذیل میں آئے گا ایک اقرار ہے اور عمل ہے۔ دوسرے حصے میں ایک انکار آئے گا اور انکار کے ساتھ ایک جو ضد اور عناد ہے وہ آئے گی، اور ایک حصے میں ایک انکار آئے گا۔ ان حصوں کو جب آپ
انسانی معاشرے میں تجزیہ کریں گے یا مزاج انسانی پر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو یہ بات آج بھی سمجھ آتی ہے کہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ جو تکالیف انسانی معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے۔ اب جو اقرار کر رہا ہے اور صدق سے کر رہا ہے اور عمل کی اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، وہاں معاملہ اور ہے اور بدل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرما دیں کہ یہ جو کمی بیشی رہ جاتی ہے، کہیں غلطی دانستہ نادانستہ کوئی بتقاضائے بشریت، کہ اللہ کریم توفیق دے کہ کوئی ایسا عمل نہ سرزد ہو جو غلطی میں جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض پسند نہیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے، مفہوم عالی ہے کہ پھر غلطی نہ ہو اور اللہ کے حضور جو استغفار ہے وہ نہ کی جائے۔ فرمایا اللہ تمہیں اٹھا لے، تمہاری جگہ ایسی مخلوق پیدا کر دے جن سے غلطیاں سرزد ہوں اور وہ نادم ہوں، اس کے حضور معافی مانگے اور وہ انہیں معاف فرمائے۔ تو جو مزاج انسانی یا جو زندگی یہ جو عالم آب و گل کی ہے، یہاں بتقاضائے بشریت غلطی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، اندیشہ ہے۔ معصوم صرف اللہ کے انبیاء ہیں، باقی کوئی معصوم عن الخطا نہیں۔ تو جب بات آتی ہے غلطی کی تو وہ غلطی ہو جاتی ہے، صادر ہو سکتی ہے۔ ایک حصہ ہے غلطی ہو جانا، ایک حصہ ہے کسی شے کو دانستہ اختیار کر لینا، اپنی راہ کو منتخب کر لینا، اسے غلطی نہیں کہتے، وہ مقابل عنات کہتے ہیں، اسے ذاتی فیصلہ کہتے ہیں۔ مثلا آج اگر آپ غور فرمائیں تو جو ہمارا نظام حیات ہیں، چاہے اس میں ہمارا گورننگ سسٹم ہو، چاہے اس میں ہمارا معاشی سسٹم ہو، چاہے اس میں ہمارا جوڈیشل سسٹم ہو، آپ آرام سے دیکھیں، آپ لباس، بود و باش، انداز تخاطب و تکلم دیکھیں، کیا وہ غلطی سے دین اسلام سے تجاوز کر رہا ہے یا دانستہ ہم نے اپنے لیے ایک راہ منتخب کر لی ہے؟ اچھا، جب بندہ دانستہ راہ منتخب کرتا ہے تو رحمت باری تعالیٰ سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کس درجے کا انکار ہے؟ انکار کے ساتھ پھر مقابل بھی ہے، جیسے اقرار اور اقرار کے ساتھ عمل ہے اور اقرار محض عمل نہیں ہے، اسی طرح انکار محض انکار ہے یا انکار کے ساتھ پھر ضد اور عناد بھی۔ تو جس کا جو عمل ہے اس کے مطابق اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ بعض دفعہ جیسے آٹا پہائی کے لیے دانہ بھیجتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ دانے نے تو پسنا تھا، ساتھ خون بھی پس گیا۔ دنیا کی مثالیں اس لیے کہ وہ دنیا کی ہیں، مالک کی نہیں ہے، مخلوق کی ہے۔ مالک کی نسبت جب بات آتی ہے تو مالک کی نسبت جو بھی بات آئے گی، جو بھی حکم آئے گا، وہ اس میں اعتدال ہوگا، اس میں عدل ہوگا۔ تو جب آپ انسانی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، معاشرے کو دیکھتے ہیں، ایک بندہ ہے اس کے پاس دولت ہے، سکھ اور سکون نہیں ہے، پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے، اتنا راشن موجود ہے، کھانا نصیب نہیں۔ اسی وقت میں ایک دوسرا انسان جو بھوک اور افلاس کا شکار ہے، روکھی سوکھی کھاتا ہے اور مطمئن ہے۔ اب جو عمل، اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس اگر سہولت ہے تو یہ ناجائز، ایسا نہیں، اس پہلو اور اس انداز کی بات ہے جو اللہ نے مقرر فرمائی۔ اگر دولت جائز ہے تو اس کا کمانا بھی عبادات کے پہلوؤں میں داخل ہوگا، اور جائز حصوں پر خرچ کر رہا ہوگا تو وہ خرچ کرنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ میں جو بات کر رہا ہوں تجاوز کی کر رہا ہوں۔ جس نے خواہشات ذاتی کی پیروی کرتی ہوئی حق ناحق کی پرواہ نہ کی، حلال حرام کی پرواہ نہ کی، دولت کے انبار لگا، لیکن وہ اس کے لیے ایک وزن ہے اور تکلیف ہے، اور تکلیف رہیں گے، اور صرف رہیں گے نہیں، عبدالآباد جو زندگی ہے وہاں پر جو تکلیف ہوگی اس کا موازنہ یہاں نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف صورتوں کے حالات ایک ہی طرح کے انسان ان پر وارد ہوتے ہیں تو بالکل اسی طرح
جو کردار ہوگا جہانی، جتنا اللہ کی آیات کے مطابق عمل کیا جائے گا، جو جہاں ہے وہ اگر مطول زندگی بسر کر رہا ہے یا مفلسی کی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ کہیں رکا اور ٹھہرا ہوا ہے مالک ہے یا مسافر ہے مفلسی میں ہے، جہاں بھی ہے اس کی زندگی میں ایک اعتدال ہوگا۔ ویسے تو اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتا ہے وہ گردن کٹاتا ہے تو شہید ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیت اور حال ایسی ہوتی ہے کہ روز محشر بھی شہداء اللہ کے حضور عرض کریں گے کہ بار الہ ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، تیرے نام پر گردن کٹانے میں جو سرور ہے وہ کسی اور بات میں نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی راہ پر جو چلنے والا ہے اسے کانٹا نہیں چبھتا، اسے چبھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسے بھوک نہیں ستاتی، ستاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار نہیں ہوتا، ہوتا ہے بیمار، دکھ اسے نہیں پہنچتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہیں۔ یہ آپ کی جو سیرت پاک ہے اس کو مطالعہ فرمائیں، اور اس میں بالعموم واقعات بھی ہیں اور ذاتی حصے بھی ہیں زندگی کے۔ مزاج جو انسان کا ہے، اس مزاج کا اثر اور گرد و پیش کا، اس میں ہی تو ویسے زندگی بسر کرنا جیسے اللہ نے پسند فرمائی ہے، اور اللہ کے انبیاء اور رسول عین وہ زندگی بسر کرتے ہیں جو عام انسان زندگی بسر کر سکتا ہے۔ بالعموم معنوں میں عرض کر رہا ہوں، بالخصوص حصوں میں تو جو ان کا درجہ ایمان ہے اور جو انہیں معیت باری تعالیٰ کی اور قرب الہی کی کیفیات حاصل ہوتی ہیں وہ تو سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ لیکن زندگی کا جو بحر ہے، بالعموم امور عادیہ کے حصوں میں جب آپ آتے ہیں، انہیں دیکھیں، معاشرے کی زندگی دیکھیں، کاروباری حیات دیکھیں، وہ جو معمولات ہیں روزمرہ کے، وہاں ایسی زندگی وہ بسر فرماتے ہیں مبارک ہستیاں کہ عامت الناس کے لیے مثال ہوتی ہے کہ ایسے زندگی بسر کرو۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اندر تکلیف محسوس کرتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کریم کی آیت فرما رہی ہے کہ یہ اس لیے کہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں۔ تو یہ کیفیت، اب جب آپ اقرار کے ساتھ عمل کریں گے تو پھر مختلف حالات وارد ہوتے ہیں۔ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے سنا، اور میں نے مختلف بیانات میں یہ بات کی بھی ہے کہ یہ جو برف کے گالے گرتے ہیں نا، ہمیں تو ایک روواں سا گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ روواں بہت سارے برف کے ذرات کا مجموعہ ہوتا ہے، بہت سارے ہوتے ہیں، کثیر تعداد ہوتے ہیں۔ ہر ذرے کا جو تجزیہ کیا گیا ہے خوردبین سے، اور بنائی کی جو چیزیں یا مشینری ایسی ہے جو بہت باریک بھی ہے، تو ہر ایک ذرے کے اندر خوبصورت نقش و نگار ہیں پھول کی طرح کے۔ اور عجیب بات ہے کہ ہر ذرہ دوسرے ذرے سے مختلف ہے۔ وہ ایک گالا جو گر رہا ہے، جسے دیکھتی آنکھ برف کہہ رہی ہے زمین پر آ رہا ہے، اور ایک ہی طرح کے گالے نظر آ رہے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے، ان کے اندر اتنے مختلف پہلو اور اتنی خوبصورتیاں پنہاں ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسانی معاشرے میں ایک ہی جگہ لوگ رہ رہے ہوں، جہاں وہ دکھ اور تکلیف اور تڑپ کا اظہار کر رہے ہوں، وہاں لوگ مطمئن بھی ہوں۔ عین فرعون کے دربار میں اس کے بلائے گئے جادوگر ایمان سے جب وہ ان کے سینے منور ہوئے تو انہوں نے اس کی وہ سزا جو اس نے کہا ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں، یعنی بازو ٹانگ، اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا، انہیں اس میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ وہ جو ایمان کا اقرار ہے اس کی حلاوت اتنی تھی کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، انہوں نے سولی چڑھنا منظور کر لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف فرما دے گا، یعنی جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں اس کی یہ حضوری اور اس کے حکم کی جو پابندی ہے یہ ہمارے معافی کا سبب ہو جائے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو معاشرہ ہے اس میں جو اللہ کریم کا حکم مان رہا ہے اس کے دل میں بھی وہی تڑپ اور تنگی ہو، اور جو حکم عدولی کر رہا ہے اس کے دل میں بھی وہی تنگی اور تڑپ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہر شے کا مالک اللہ ہے،
تو یہود جو تجاوز کر رہے ہیں، یہاں جب ہم شان نزول ان آیات کا دیکھتے ہیں تو ان کی حد درجے کی مخالفت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین اسلام سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار انہیں دکھتے تھے، انہیں دیکھ کر وہ تکلیف محسوس کرتے، اور ایسا ہوا کہ ان میں سے لوگوں کو ایمان نصیب ہوا اور ان کی تڑپ بڑھ گئی اور ان کو تکلیف ہو گئی اور چنگاریاں بھرے ہو گئے۔ تو قرآن فرما رہا ہے یہ جو کچھ تمہیں نتائج مل رہے ہیں نا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے۔ تو معزز سامعین کرام، ماہ مبارک رمضان المبارک ہے، اللہ کا احسان ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر نصیب، اس میں بیمار بھی ہوں گے، اس میں صحت مند بھی ہوں گے، اس میں دیکھنا بھی ہوگا، اس میں سننا بھی ہوگا، اس میں بولنا بھی ہوگا، اس میں اٹھنا بیٹھنا چلنا ہوگا، سونا جاگنا ہوگا، ضروریات زندگی کی تکمیل کو سفر بھی ہوں گے، کاروبار بھی ہوگا، ملازمت بھی ہوگی، مزدوریاں بھی ہوں گی۔ لیکن اس مبارک مہینے میں شیطان جو ہیں وہ زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اب جب بھی کوئی غلطی ہم کرتی ہیں تو ہم کہتے ہیں شیطان نے ورغلا، یقیناً شیطان ورغلاتا ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمہارا وہ بہت بڑا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن۔ لیکن یہاں جب ہم دیکھیں گے کہ ماہ مبارک رمضان المبارک کی برکات کے کتنے پہلو ہیں، اس میں ایک یہ حفاظت کا حصہ بھی نصیب ہو جاتا ہے کہ تمہیں شیطان مردود سے حفاظت دی جاتی ہے۔ اب شیطان سے حفاظت دی گئی ہے، لیکن سال بھر کی جو غلطیاں ہیں انہوں نے اپنے اندر کتنی شدت پیدا کر دی، اسے دیکھ لیں، سمجھ آ جائے۔ رمضان المبارک میں جب ہم کلام کرتے ہیں، بولتے ہیں، کیا غلطی جو ہے اس سے زبان لڑکھڑاتی ہے یا جھوٹ بولتے پتہ کو نہیں چلتا، سمجھ آ جائے گی۔ جب آپ لین دین کرتے ہیں، کیا آپ حق کرتے ہیں؟ جو دیکھ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، کیا وہی دل میں بھی ہے؟ تو ماہ مبارک رمضان، اور رمضان جو ہے اسے رمز سے ہے، اور کہتے ہیں جیسے بھٹی، اور شریعت میں جب اس کے رمضان کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو ایسی بھٹی جو گناہوں اور غلطیوں کو جلا کر خاک کر دے، ان معنوں میں آتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم یہ جائزہ لیں کہ ماہ مبارک رمضان ہے اور اس کی برکات ہیں، اور اتنی برکات بیان فرمائی گئی ہیں کہ یہ مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور اس کے اشرجات کی برکات بیان فرمائی گئی ہیں، اس میں اللہ کی رحمت عام کر دی گئی ہے، معافی، بخشش اور برات جو دوزخ کی آگ سے ہے اس کے اعلانات فرما دیے گئے ہیں، اس کی راتوں میں ایسی رات رکھ دی گئی ہے جو سال بھر کی راتیں جو ہیں ان کی سردار رات ہے، ایسی رات ہے جو فیصلوں کی رات ہے، جہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری نزاکت، وہ جو نور ایمان ہمارے قلوب میں ہے، کیا اس درجے کا ہے کہ یہ ذائقہ ہمیں محسوس ہو رہا ہو، ہم بھی اسے محسوس کر رہے ہو؟ تو یہ بات یہاں اطلاق کر جائے گی۔ اللہ کی آیات ہمیں کتنی عزیز ہے، اللہ کا حکم ہمیں کتنا عزیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، جو امتی کا رشتہ ہے، وہ کس درجے کا ہے؟ کیا آپ کے فرمان کو عبور کرتے ہوئے ہمارے اندر کوئی دھڑک پیدا ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی تو پھر آپ معاشرے کو دیکھیں، یہ جو ہمارے اندر ایک نفسا نفسی پیدا ہو چکی ہے۔ حیران ہوتا ہوں میں کہ کتنا ہی کسی کے ساتھ آپ بہتری کر لیں، آپ بہتری کی توقع بھی نہ کریں، لیکن جب جواب آتا ہے تو بندہ یخ بستہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، کیسا انسان ہے، کہ کیا کیا کر رہے ہیں اور جواب میں یہ کیا کر رہا ہے۔ کہ جائے کہ ہمارا عمل ہی منافقت پر چلا جائے کہ جو کسی سے اچھائی کر رہا ہے اس کے دل میں بھی کوئی قدورت ایسی رکھی ہوئی کہ میں کس نیت سے کر رہا ہوں۔ اب صدقات، زکوٰۃ، واجب و نافلہ ہر پہلوؤں سے رمضان المبارک میں ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے، اور جو اللہ کے نام پر دکھاوا کر کے کر رہا ہوتا ہے اس کی مثال قرآن کریم ایسی دیتا ہے جیسے کوئی پتھر ہو اور اس پتھر پر مٹی پڑی ہو اور بارش برسے اور صاف کر دے، یعنی کوئی شے نہ چھوڑے اس میں۔ زمین پر بارش برستی ہے معزز سامعین کرام تو رویدگی پیدا ہوتی ہے، وہ فصل کے قابل ہوتی ہے۔
پتھر پر جو بارش برستی ہے تو جو مٹی اس پر پڑی ہوتی ہے وہ بھی بہہ جاتی ہے۔ تو قرآن یہ بیان فرماتا ہے کہیں ہمارے اعمال ایسے تو نہیں ہیں کہ پتھر سے مٹی دھل جائے اور ہمارے پلے شے کوئی نہ رہے۔ تو یہ حصے سمجھنے کے، دیکھنے کے ہیں۔ پھر اس ماہ مبارک میں جو روزے کی برکات ہیں اگر آپ اسے غور فرمائیں تو حلال اور طیب مخصوص اوقات میں چھوڑ دیا، کتنی بڑی قرب کی بات ہے۔ کہ بار الہ تو نے وجود بخشا، اس وجود میں جو بھوک کی کیفیت ہے، طلب ہے وجود کی، ضرورت کی، وہ تو نے عطا فرمائی۔ ہر شے تیری ہے، اس میں روزگار عطا فرمایا، اس میں رزق عطا فرمایا، اور یہی خورد و نوش کی اشیاء تو نے مجھے عطا فرمائی۔ الحمدللہ میں حلال اور طیب کی جو ہے دھیان رکھتے ہوئے اپنی خوراک کما بھی رہا ہوں اور کھا بھی رہا ہوں، لیکن جب تو نے فرمایا اس مخصوص وقت میں کہ یہ بھی نہیں کھانی، تو بہرحال آخری حکم تیرا ہے۔ میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ تو نے سب کچھ دیا، کچھ وقت کو روکا، یہ میرے لیے اعزاز۔ یہ تو بات ہے عبادت کی کیفیت۔ وجود انسانی کی ضرورت ہے کہ سال بھر میں ایک مہینہ اس کا جو معدہ ہے وہ ہلکا رہے، اس کو بھوک دی جائے، یہ صحت کے لیے ضروری ہے۔ پھر کتنے پہلو ہیں جنہیں خوراک یا کھانا نہیں مل رہا، بندے کو سمجھ آتی ہے کہ جس کا بچہ یا وہ خود بھوکا سو رہا ہے وہ کیفیت کیا ہو۔ بھوک کسے کہتے ہیں، وہ تکلیف کسے کہتے ہیں۔ کھانے پینے کو دیکھ کر وہ جو بھوک کی کیفیت، اس میں جب کھانے پینے کو دیکھیں تو کیا حسرت پیدا ہوتی ہے۔ جس کے پاس ہے نہیں، نہ رمضان ہے نہ روزہ ہے، لیکن کھانے کو کچھ نہیں، اس کا حال کیا ہو۔ کتنے ہی پہلو ہیں جو ہمیں عبادات سے نصیب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں مزید محنت کی جائے، جہاں جہاں کمی بیشی ہے اسے چھوڑا جائے، نماز جو ہے اس میں متوجہ ہوا جائے، توجہ سے نماز پڑھی جائے، تسبیحات کی جائیں، نوافل ادا کیے جائیں، تلاوت کی جائے، تہجد بالخصوص۔ تو یہ سارے وہ پہلو ہیں، جتنی عبادت کر سکو وہ کرو، یہ موقع ہے۔ اور اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ یہاں کا نفل جو ہے غیر رمضان کے جو فرائض ہیں ان تک کے اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے، اتنی اللہ عطا فرماتے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہود کی یہ عادت تھی کہ جو بات نہ پسند آئی اس کی مخالفت کی، مزید مخالفت میں جب گئے تو اللہ کے انبیاء کو قتل کر دیا کہ یہ کیوں ہماری مرضی کے خلاف بات کہہ رہے ہیں، یہ ویسا کیوں نہیں کہتے جیسے ہم کہہ رہے ہیں۔ ایک ایک دن میں کئی انبیاء کی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے ناحق قتل کیا۔ اب قرآن نے لفظ استعمال فرمایا ہے بغیر حق، ناحق جو قتل کرتے ہیں۔ اب جو قتل کرنے اللہ کے نبی کو یقیناً وہ ناحق قتل کر رہے ہیں، لیکن یہاں جب آپ اس کے مفاہیم میں جائیں گے تو وہ جانتے ہیں کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں، یہ جو فرما رہے ہیں یہ حق ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں ہم تجاوز کر رہے ہیں، ظلماً جو قتل کر رہے ہیں، اس بات کو وہ جانتے ہیں کس درجہ کا بڑا ظالم ہے۔ ہر طرح سے معلوم ہے کہ میں غلط ہوں اور اپنی غلطی کے سبب جو اللہ کا نبی جو ہے اسے شہید کر رہا ہے، کتنا بڑا ظلم۔ تو یہ جو ضلالت ہے یہ ان کے نصیب میں کیوں ہے؟ اس لیے اب جو یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھے اور مخالفت کر رہے تھے یا منافقت کر رہے تھے یا مقابل آ رہے تھے، آپ غور فرمائیں کہ ان کے عمل پر قرآن یہ حصہ بیان فرما، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے جانی مالی ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی، یہ تو اللہ نے حفاظت فرمائی، اور اپنے ان اجداد کی بات مانی جنہوں نے اللہ کے انبیاء کو ناحق شہید کرتے رہے، تو یہ اس میں داخل ہو گئے۔ اللہ جن سے یہ ظلم صادر ہوا وہ ان کے اجداد ہیں، ان کی کاوش اور ان کا تابع ہونا اپنے اجداد کے جو ظلم کرتے تھے اسی روش کے تھے، اسی جماعت میں داخل ہو گئے۔ تو یہ جو آج ہماری بود و باش ہے، یہ جو ہمارے حلیے ہیں غیر اسلامی، تو کیا قیامت کے دن انہی جماعتوں کے ساتھ پھر ہمارا بھی نہیں حساب ہوگا؟
کیا حدیث شریف میں نہیں فرمایا گا کہ جیسا حلیہ اختیار کرو گے، جیسا رہو گے، ویسی جماعت کے ساتھ تمہارا قیامت کے دن حساب ہوگا؟ کیا مفہوم عالی نہیں ہے حدیث شریف؟ پھر یہ جو فرمایا نا کہ اللہ کے انبیاء کو ناحق قتل کر، بہت بڑا ظلم۔ اب مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ہم جانتے ہیں، اور ہم فرمان کے جاننے کے باوجود مخالف کھڑے، اسے کیا کہو گے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور وہ نافرمانی کرتے اور حد سے نکل جاتے تھے۔ اللہ کریم معاف فرمائے، دنیا کی زندگی میں یا حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے ان سے متعلق فرمایا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، مسکینی بھی فرمائی ہے اور ذلت بھی دو فرمائی، اور حالات میں کچھ حصہ فرما اللہ کی نسبت، کچھ مخلوق کی نسبت۔ یہ جو ذلت اور مسکینی ہے، اس کے باوجود ایسا اختیار کہ جیسا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، کوئی روکے، یہ چاہ کوئی نہیں رہا اعلانیہ کہ میں کجا روبرو ہوں یہ کہہ سکوں کہ یہ تمہارا ظلم روکا جائے گا۔ حالانکہ اس سے پہلے حصے میں قرآن فرماتا لن یضرکم الا اذی، معمولی اذی کے علاوہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کبھی سوچا ہم نے؟ یہ ایک مثال ہے کہ جب اندھیری آ جائے نا، ہوا چل پڑے، تو ہوا کے آگے کوئی نہیں ہاتھ رکھتا اور نہ رکھا جا سکتا۔ وہ جو دیا جس کی روشنی مقصود ہوتی ہے، اس کے گرد جو ہے سبب کیا جاتا ہے، یعنی اسے شیشے میں رکھا جائے کہ روشنی آئے اور ہوا سے ہمارا دیا بجھ نہ جائے۔ دیسی بتیاں دیکھتے تھے نا شروع میں، مٹی کے تیل سے بتیاں جلتی تھیں، تو جس بتی کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہوتا تھا نا، ذرا سا ہلکا جھونکا آئے نا، وہ بند ہو جاتی تھی، بھڑکتی تھی اور اس کی آگ بند ہو جاتی تھی۔ اور جس بتی کا شیشہ ہے اس میں ہوا کے لیے سوراخ رکھے گئے ہوتے تھے تاکہ جو آکسیجن اس کو آگ کو چاہیے وہ ملتی رہے، لیکن اسے بھڑک نہ آئے، اسے ہوا کا جھونکا نہ آئے تاکہ وہ بجھ نہ جائے، وہ اپنی ترتیب پر روشنی دیتی تھی۔ تو جب ہم ان تمام باتوں میں یہود و نصارہ کی خرافات اور خرابی اور ظلم کی بات کرتے ہیں، بات ان کی نہیں ہے، بات اپنی بے عملی کی ہے۔ ہمارے اندر وہ کیفیت اور وہ حال کہ ماہ مبارک رمضان المبارک ہے، اس کی برکات ہیں، شیاطین قید ہیں، اور اللہ جل شانہ اس میں بے حساب عطا فرما، ویسے بے حساب عطا فرماتے ہیں، مالک ہے، اس کی شان ہے عطا فرما۔ تو ہمارا انداز تخاطب و تکلم، ہمارا کردار، ہمارا اعمال رمضان اور غیر رمضان کا فرق نہ کر رہے ہوں، پر مجھے بتاؤ نا کہ ہمارا حال کیا؟ ہم بولنا اور پہننا ویسا چاہیں جو اللہ کے مقابل کھڑے ہیں ان کے، کردار ہمارا ایسا ہو جہاں اللہ اور اس کے حبیب سے جنگ ہو۔ اب غور فرمائیں نا، پھر ہم کیا؟ انسانی معاشرے کی ضرورت ہے کہ اس میں عدل، اور انسان کسی دوسرے کو اپنی سوچ سے عدل نہیں دے سکتا، اس کی یہ استطاعت نہیں ہے تاکہ اسے وہ اصول بارگاہ اعزدی سے نصیب نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدل فرمایا وہ قرآن ہے، اور آج ہم مسلمان عدل پر مثال دیتے ہوئے غیر مسلم کے جو کردار اور باتیں ہیں ان کو سراہتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ وہاں بھی کہیں اگر کسی بات میں عدالت انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لیا۔ کیسی عجیب بات! تو جب بات نافرمانی اور حد سے نکل جانے کی آئے گی تو معزز سامعین کرام، یہاں ایسی کیفیت پر وہ سزا مسلط کی گئی ہے جو دنیا کی ہے، آخرت اس کے بعد ہے۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہی کل سزا،
یہ ابتدا ہو جاتی ہے، یہیں سے ابتدا ہو جاتی ہے ذلیل ہونے کی، اور یہ ذلیل و رسوا جو ہوتا جاتا ہے نا بندہ، قرآن فرماتا ہے کہ روز محشر ایک وقت ایک ایسی کیفیت آئے گی کہ جب مخلوق سجدہ کرے گی۔ قرآن فرماتا ہے اس وقت یہ چاہیں گے کہ سجدہ کریں، یہ جھک نہیں سکیں گے، اس لیے کہ جب سجدے کا وقت تھا اس وقت انہوں نے انکار کیا۔ تو اس وقت پھر وہ رذیل ہوتا ہوا، وہ راندہ ہوتا، کہاں جا دوزخ کی آگ میں گر۔ تو وہ غفور الرحیم ہے، اپنے اللہ سے ہمیشہ معافی مانگا کرے۔ قرآن کریم استغفار کا فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار فرمائی، ترغیب عطا فرمائی۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم ایک تسبیح استغفار کی ضرور کیا کرو، دانستہ نادانستہ، جانے ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ غفور الرحیم ہے، اسے معاف فرمانا محبوب ہے۔ اپنے گناہوں کو نہ دیکھو، اس کی رحمت کو دیکھو۔ کتنی مخلوق کے گناہ ہوں گے، ساری مخلوق کی غلطیاں اور گناہ جوڑ لو، کیا اللہ کی رحمت سے بڑھ جائیں گے؟ وہ رشتہ جو بندگی کا ہے وہ چاہیے، وہ بنیاد ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں نا، نماز یقین مانو صدق دل سے اور متوجہ ہو کر نماز پڑھنا نصیب ہو جائے، بندے کا حال بدل جائے۔ اکثر شعبہ تصوف میں جو سوال آتا ہے، یا جو لوگ سیکھنے آتے ہیں، یا لوگ جو سمجھائے جاتے ہیں باتیں، اس میں بندے کی کیفیت پر بات آتی ہے کہ بندے کی کیفیت جو ہے وہ مثبت ہو۔ آپ یقین مانیں، جو نماز ہے نا، فرائض میں سب سے بڑا حکم ہے، صدق دل سے اسے ادا کریں، آپ کا حال بدل دے گی۔ مزید محنت، مزید قرب الہی، اس لیے یہی وقت ہے، یہی مزدوری کا وقت ہے۔ زندگی جیسے دن چڑھتا ہے نا، اور قرآن فرماتا ہے کہ تمہارے روزگار کے لیے اور تمہاری خوراک کے اسباب کے لیے یہ روشنی ہے۔ رات فرماتا ہے قرآن تمہارے آرام کے لیے۔ تو یہ جو ہماری آیات ہے، یہ اسی لیے ہے کہ اس کا احساس کیا جائے اور اپنی محنت اور مزدوری پر صرف کیا جائے۔ لوہا ہے نا جی، اس کی مثال دی جاتی ہے لوہے کی کہ بڑا سخت ہے، یقیناً سخت ہے۔ زرہ کی مثال، لوہے کی مثال قرآن نے بھی فرمائی۔ اللہ کے نبی نے اس پر وہ قوت اللہ نے عطا فرمائی کہ ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ قرآن میں مثالیں موجود۔ دنیا میں سختی جو لوہے کی ہے، اس کی مثال دی جاتی۔ اگر لوہے کو بھی ایک جگہ رکھ دو نا تو زنگ آلود ہو جاتا ہے، بظاہر بے جان شے اور سخت ترین چیزوں میں سے اسے رکھ دو نا، اسے زنگ لگ جاتا۔ تو یہ جو دنیا کا اصول اور یہاں کے اسلوب اس حرکت میں ہے، اور جائز حرکت میں، ناجائز حرکات یا ناجائز معاملات تعفن اور بدبو پیدا کریں گے۔ جیسے گندگی کا ڈھیر جوڑ دیا جائے نا تو بدبو پیدا کرتا ہے، اور صالح اعمال وہ معافی کا بھی سبب ہے، مزید اصلاح کا بھی سبب ہے، اور اللہ کریم کی رضا اور ان راستوں تک رسائی کے سبب ہے جہاں اس کی رضا کے بعد اس کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ میرا حال میرے پاس ہے، آپ کا حال آپ کے پاس ہے، ہم فریقین کا حال اللہ کے روبرو ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اس سے معافی مانگی جائے۔ کیونکہ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں مجھے نہیں معلوم، آپ میرے سامنے آپ کا چہرہ ہے، آپ کا دیکھنا ہے، مجھے نہیں معلوم اندر نہا خانے میں کیا ہے۔ لیکن جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ میرے اندر کیا ہے، کتنی کمزوری ہے۔ پھر یہی بات جب کیفیت آپ اللہ کی نسبت کریں تو پھر ایک ہی طلب پیدا ہوتی ہے کہ بار اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے۔ ان مبارک ساعتوں میں اپنے لیے اپنے اللہ سے وہ تعلق مانگیں جو بندگی کا ہے، اپنے اللہ سے امتی کا اخلاص مانگیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو خالص رشتہ ہے امتی کا وہ نصیب ہو۔ اپنے لیے اپنی زندگیوں میں قرآن مانگیں کہ بار اللہ اس کا پڑھنا نصیب فرما، اس کی برکات نصیب فرما، اس کا اجر و ثواب عطا فرما، اور ایسا عطا فرما کہ ہمارے اعمال اس کے مطابق ہوں، کہ روز محشر
ہمارے اعمال کا حساب جو ہے وہ بتا رہا ہو کہ یہ قرآن کے ماننے والے. اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے، ہم پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.